آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ سرکار نے کہا ہے کہ گیہوں درآمد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور اندرون ملک ضروریات پوری کرنے کے لیے گیہوں کا وافر اسٹاک موجود ہے۔ ہماچل پردیش میں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور اچانک سیلاب آنے سے 22 افراد کی موت ہو گئی۔ یو جی سی نے بھارت میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نصاب میں غیر ملکی طلبہ کے داخلے اور اضافی سیٹوں سے متعلق رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج شام تلنگانہ میں منوگوڑ کے مقام پر ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے۔ بمسٹیک کے سیکریٹری جنرل 4 دن کے سرکاری دورے پر کل نئی دلی پہنچ رہے ہیں اور کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آخری میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے کہا ہے کہ باہر سے گیہوں منگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور اندرون ملک ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں گیہوں کا وافر اسٹاک موجود ہے۔ سرکار کی جانب سے گیہوں کی ممکنہ درآمد کے بارے میں اطلاعات پر ایک ٹویٹ میں خوراک اور تقسیم عامہ محکمے نے یہ وضاحت کی ہے۔ میڈیا اطلاعات میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ گیہوں کی قلت اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے سرکار گیہوں درآمد کر سکتی ہے۔ ہماچل پردیش میں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور اچانک سیلاب آنے سے 22 افراد کی موت ہو گئی۔ بارش سے وابستہ واقعات میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 6 لاپتہ ہیں۔ اچانک سیلاب آنے کی وجہ سے کانگڑا ضلع میں چکی ریل برج ڈھہ گیا۔ ریاست کے منڈی، کانگڑا اور چمبا ضلع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، وہاں جان و مال کا زیادہ نقصان ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ ہماچل پردیش سرکار نے متعلقہ ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ متاثرہ لوگوں کو کیمپوں میں پناہ دی جائے۔ سبھی ضلعوں کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے اور متاثرہ افراد کو عارضی طور پر پناہ دینے کے لیے اسکولوں اور کمیونٹی مراکز میں امدادی کیمپ قائم کیے جائیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج شام تلنگانہ کے نلگونڈا ضلع میں منوگوڑ کے مقام پر ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے۔ کانگریس کے ممبر اسمبلی راج گوپال ریڈی کے مستعفی ہونے کے بعد منوگوڑ اسمبلی حلقے میں ضمنی چناؤ جلد کرائے جانے کی امید ہے۔ جناب امت شاہ بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد بی جے پی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور سکندرآباد میں مہان کالی مندر جائیں گے۔ وہ ایک خصوصی ہیلی کاپٹر سے منوگوڑ پہنچیں گے اور وہاں ایک عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ حالیہ سیاسی واقعات کے تناظر میں جناب امت شاہ کا دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ کانگریس کے ممبر اسمبلی راج گوپال ریڈی نے ایک ہی کنبے کی حکومت اور اپنے حلقے میں ترقی کے فقدان کا الزام لگاتے ہوئے پارٹی کے ساتھ ساتھ ممبر اسمبلی کے طور پر بھی استعفی دے دیا ہے۔ ادھر تلنگانہ میں پارٹی امور کے انچارج بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری ترون چگ نے بتایا ہے کہ راج گوپال ریڈی اور کچھ دیگر رہنما جناب امت شاہ کی موجودگی میں باضابطہ طور پر بی جے پی میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی نے مذکورہ کنبے اور اس کی بد انتظامی کو بے نقاب کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جی سی نے بھارت میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں غیر ملکی طلبہ کے لیے داخلے اور اضافی سیٹوں کے لیے رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ یو جی سی کی میٹنگ میں کیا گیا۔
UGC کے چیئرمین پروفیسر جگدیش کمار نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی سطح پر لے جانا 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کا ایک لازمی پہلو ہے اور اس سے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں بین الاقوامی اور بین ثقافتی پہلوؤں کو مربوط کرنے میں مدد ملے گی۔ UGC نے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تحقیق اور ترقی سے متعلق شعبے قائم کرنے کے لیے بھی رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ مختلف ٹویٹ پیغامات میں UGC کے چیئرمین نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں تحقیق اور ترقی کے شعبے قائم کیے جانے سے آتم نربھر بھارت کے نشانے حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ آسام میں چوتھے درجے کے تقریباً 14,000 عہدوں پر بھرتی کے لیے آج 5 لاکھ سے زیادہ امیدوار تحریری امتحان دے رہے ہیں۔ اس کے لیے سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ آسام سرکار 25 ضلعوں میں 900 مراکز پر یہ امتحان کرا رہی ہے۔ ان ضلعوں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں اور ضلع انتظامیہ نے امتحان مراکز کے 100 میٹر کے دائرے میں لوگوں کے اکٹھا ہونے پر روک لگاتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ دلی کے ایکسائز پالیسی گھپلے میں نائب وزیر اعلی منیش سسودیا اور 12 دیگر ملزموں کے خلاف لک آؤٹ سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ منیش سسودیا اور دیگر ملزموں پر ملک سے باہر جانے پر روک لگا دی گئی ہے۔ مرکزی جانچ بیورو CBI نے جناب سسودیا کی رہائش گاہ اور 30 دیگر مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ اس سے پہلے CBI نے دلی ایکسائز پالیسی پر عمل درآمد میں مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں FIR درج کی تھی۔ خلیج بنگال کے اطراف واقع ملکوں کی کثیر شعبہ جاتی تکنیکی اور اقتصادی اشتراک کی تنظیم BIMSTEC کے سیکریٹری جنرل تینزین لیکپھل 4 دن کے سرکاری دورے پر کل نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ وہ بھارت کے اعلی اہلکاروں کے ساتھ اس بارے میں تبادلہ خیال کریں گے کہ BIMSTEC کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اس تنظیم اور اشتراک کو کس طرح آگے لے جایا جائے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 209 کروڑ 67 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 26 لاکھ 58 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ صحت یاب ہونے کی شرح سردست 98.59% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 12,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے چوتھی انڈین اوپن قومی پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں نئے عالمی ریکارڈ بنانے پر سمت اینتل اور یوگیش کٹھونیا کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سمت نے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں جبکہ یوگیش نے ڈسکس پھینکنے کے مقابلے میں نیا عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب انوراگ ٹھاکر نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ 20 سال تک کے کھلاڑیوں کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں انتم پانگھل نے سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ یہ جیت حاصل کرنے والی پہلی بھارتی خاتون پہلوان ہیں۔ بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 ایک روزہ کرکٹ میچوں کی سیریز کا آخری میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ بھارت نے اب تک کھیلے گئے دونوں میچ جیت کر یہ سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی ہے۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے کہا ہے کہ گیہوں درآمد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور اندرون ملک ضروریات پوری کرنے کے لیے گیہوں کا وافر اسٹاک موجود ہے۔ ہماچل پردیش میں چٹانوں کے ٹکڑے گرنے اور اچانک سیلاب آنے سے 22 افراد کی موت ہو گئی۔ UGC نے بھارت میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نصاب میں غیر ملکی طلبہ کے داخلے اور اضافی سیٹوں سے متعلق رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج شام تلنگانہ میں منوگوڑ کے مقام پر ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔